مولانا چترالی صاحب، عمران خان صاحب تو جب ابھی حکومت میں تھے تو انہوں نے جلسے شروع کر دیے تھے، اور اب وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ روزانہ جلسے کر رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اب اپوزیشن میں ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، اپوزیشن جلسے کرتی ہے، بڑے بڑے جلسے کرتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے۔ تو آپ کو میں نے سنا آپ قومی اسمبلی میں اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ حکومت جلسے کیوں کر رہی ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حکومت اگر جلسے کر رہی ہے تو آپ کو کیا پرابلم؟ دیکھیں جی، 22 کروڑ عوام اب ان کا نظر جو ہے یہ قومی اسمبلی پہ ہے، اور قومی اسمبلی میں پھر حزب اقتدار پر ہے، اور حزب اقتدار اس وقت مسلم لیگ نون اور در حقیقت وہ پاکستان پیپل پارٹی ہیں، اور اس میں بھی پھر ایک نمبر پہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہی کہا تھا کہ آج کے بعد ہم آپ کی کارکردگی کو جانچیں گے، جلسوں کو جلوسوں کو نہیں، ہم آپ کی کارکردگی کو دیکھیں گے کہ آپ نے معاشی کیا پالیسی ہمیں دی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں معیشت پر کیا اثر پڑا، آپ نے اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے اکانومی جو ہے کتنا مضبوط ہوا۔ اور صورتحال اب بالکل الٹ والا معاملہ ہے، وہ یوں ہے کہ ان کی کوئی پالیسی ابھی تک معاشی پالیسی انہوں نے دی ہی نہیں ہے، نمبر ایک، اور اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے پیسے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ڈالر جو اوپر جا رہا ہے، یعنی جس رفتار سے وہ اوپر جا رہا ہے، ہم اس بات پہ یعنی حیران ہیں کہ 1 مہینے بعد اس کا کہاں تک جا کے یہ رکے گا، اور رکے گا بھی یا نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، یہ صرف دعویٰ کر رہے تھے۔ اور دیکھیں انہوں نے جو کچھ کیا عدمیت، ٹھیک ہے یہ آئینی ایک اقدام ہے، اس میں غیر آئینی اقدام نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف یہ تھا کہ جس کو بھی حکومت ملے، جیسے بھی ملے، اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، تاکہ اپنے کارکردگی کی بنیاد پر وہ عوام کے سامنے جائے اور وہ عوام کے سامنے اپنی کارکردگی رکھے۔ انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی شہید بنا دیا، اور اب اس کا سزا بھی 2023 میں یہی بھگتیں گے۔ یہ بھگتیں گے؟ آپ نہیں بھگتیں گے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، چاہے پی ٹی آئی، چاہے مسلم لیگ نون، چاہے پیپل پارٹی۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، پاکستان بننے کے بعد تو یہی لوگ اقتدار پہ آ رہے ہیں، ایک تو ڈکٹیٹروں کا دور ہے، وہ تو الگ کریں، لیکن ان کے علاوہ تو یہی لوگ ہیں نا جی، غالب مسلم لیگ، قاف کے، نون کے، اور فلاں کے، اور حروف تہجی بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ، عرض کر رہا ہوں جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی کا موقف بھی یہی تھا کہ اس بندے کو 2023 میں یہ خود اپنے موت آپ مر جانا ہے اس کو۔ اچھا مبشر زیدی صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ چلے اپوزیشن میں ہے تحریک انصاف، اس کی سمجھ آتی ہے وہ جلسے کر رہی ہے، لیکن میں نے کیلکولیشن کیا ہے کہ تحریک انصاف نے جو جلسے کیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اس میں ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی شامل ہوتی ہے، اور پنجاب میں جو جلسے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ خالصتاً اپوزیشن کے جلسے ہیں، لیکن ان جلسوں پہ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اور یہی حال مسلم لیگ نون بھی جلسے کر رہی ہے، پنجاب میں بھی کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کر رہی ہے، اس کے جلسوں میں بھی بھاری رقوم خرچ ہو رہی ہیں۔ تو چلیں اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے، وہ جلسے کرتی ہے، لیکن حکومت کے جلسے کرنا، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی حامد بھائی، میں خود حیران ہوں کہ حکومت کو کیا پڑی ہے جلسے کرنے کی۔ یا تو وہ اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور یہ ہم جو ہے جلسے اسی سلسلے میں کر رہے ہیں۔ اب حکمران جماعت نہ صرف جلسے کر رہی ہے بلکہ صحافیوں سے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کو کوریج دیں گے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جب پی ٹی وی آپ کے پاس ہے، پوری حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا سیلز آپ کے پاس ہیں، وہ کوریج دے رہے ہیں، تو آپ کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ جیسے چترالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لوگوں کی امید حکومت سے یہ ہے کہ وہ ان کو ریلیف دیں گے۔ آپ تو خود جلسے کر کے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں اور اپوزیشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ ادھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس بات کو جانچ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو پیٹرولیم کے پرائسز فریز کی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے ایک لینڈ مائن لگا دی تھی آنے والی حکومت کے لیے، اور یہ جو ہے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس لینڈ مائن سے کیسے بچیں۔
مگر اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر آ جائیں، آپ حکمران جماعت ہو کر کے. کل پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کراچی میں انہوں نے جلسہ کر دیا. بھائی آپ کی حکومت ہے، لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں، آپ نے ڈیلیوری کے اوپر توجہ دیں. آپ نے نیا کام پکڑ لیا ہے کہ آپ جا کر کے جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ UAE چلے گئے. چلے وہ تو تعزیت کے لیے گئے، انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ جو کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پوری حکومت جا کے لندن بیٹھ گئی. یہاں لوگ پریشان ہیں، وہ کس سے پوچھیں کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں. اب وہاں یہ گئے، وہاں سے بھی کوئی پلان لے کر کے نہیں آئے، یا اگر لے کر کے آئے ہیں تو اس کو عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کا کیا پلان ہے. تو اس سے کنفیوژن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہے حکمران جماعت سے کہ خدا را معیشت کے اوپر توجہ دیں، لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف توجہ دیں. آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریلیاں نکال رہی ہے، لوگوں کا وقت خراب کر رہی ہے. اس پہ جاوید لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی، پرہیپس شاید جاوید لطیف صاحب. جی جاوید لطیف صاحب کو جس دن انہوں نے حلف لینا تھا نا، اس دن بھی ایک جلسے میں تھے، اور یہ حلف کے لیے نہیں پہنچے، پھر ان کے لیے اسپیشلی دوبارہ حلف کا انتظام کیا گیا. جاوید لطیف صاحب یہ بتائیں کہ چلے اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے کہ وہ جلسے کر رہی ہے، لیکن آپ تو حکومت میں ہیں، آپ لوگ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس پہ آنے سے پہلے میں صرف اتنا کروں گا کہ جو آپ نے کلپ شیخ رشید کا، فواد چودھری کا سنوایا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ادارے کس طرح مداخلت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین سے تجاوز کر کے مداخلت کریں، اور کیا اس سے پہلے جو مداخلت ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر یہ شخص شیخ رشید صاحب جو ہیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار خود کو کہتے رہے اور خود ساختہ ترجمانی بھی کرتے رہے، اس کا پاکستان نقصان بھوگت نہیں رہا. اب آ جائیں ایک بات، ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، بات ختم ہوئی. آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ حکومت میں آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ یس. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک شخص کیا اداروں کو دباؤ میں لا کر اداروں کا تشخص، ریاست کا تشخص جو برباد کر رہا ہے، کیا اس سے بلیک میل ہو کے ادارے اس کو اقتدار دے سکتے ہیں؟ اور اسی ضمن میں یہ میں کہوں گا کہ جو دباؤ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، تو پھر کل آپ نے دیکھ لیا فیصل آباد کی جلسی بھی اور ایک قصبے کا بڑا جلسہ بھی، موازنہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تیسرا میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایک بات انہوں نے کل نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. میں نے وقفے سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے شک ہے کہ کوئی مجھے مار دے گا. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک سنا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، اور ریاست کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا. چوتھی بات میں یہ، جاوید صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے خیال میں اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ حکومت نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے، اور جو اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وہ بھی لینی چاہیے تاکہ اسٹیٹ کو پتہ چل سکے کہ یہ الزام کن پہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے قاتلوں کو نامینیٹ کیا تھا اور وہ چھپائے نہیں تھے، ان کے نام ڈسکلوز کر دیے تھے. یس، اچھی بات تھی، مگر میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اصل ایشو اور ہے. اصل ایشو یہ ہے حامد میر صاحب، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، بھلے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے مگر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کہ عمران خان صاحب تقرریوں کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، اور ان کے اپنے جماعت کے ذرائع بتاتے ہیں.